اس کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ مجھ میں قومی غیرت پیدا ہو گئی، اور اس کے ساتھ ایسا جذبہ ابھرا کہ میں یہ خواہش کرنے لگی کہ میں مرد تو نہیں بن سکتی اور میں فوج میں نہیں جا سکتی، میں جوان ہو کر اپنی جیسی جوان لڑکیوں کی فوج بناؤں گی اور اسے ایرانیوں کے خلاف لڑاؤں گی۔ اس طرح مجھ میں عسکریت پیدا ہوتی چلی گئی اور یہی میری فطرت بن گئی۔ ہرکل نے سوچا کہ میں نے بادشاہ کا تخت الٹنے کی کوشش کی تو خانہ جنگی ہوگی جو کہ روم کو لے ڈوبے گی۔ خانہ جنگی کے بغیر تختہ الٹنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ شاہ فوقاس کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کو قتل کرنا تقریباً ناممکن تھا، وہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبا رہتا تھا اور اس کے ارد گرد محافظوں کا حصار قائم کر دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا تختہ الٹنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ہرکل کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ بادشاہ یقیناً ہرکل سے ڈرتا تھا۔ میری ماں ہرکل سے ملتی رہتی تھی اور ان کی دوستی پہلے کی طرح چل رہی تھی۔ ہرکل نے میری ماں کے ساتھ کبھی ذکر تک نہ کیا تھا کہ وہ شاہ فوقاس کا تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ ایک روز میری ماں نے شک کی بنا پر ہرکل سے پوچھا تو ہرکل نہ مانا۔ میری ماں نے اسے بتایا کہ اس کے اپنے دل میں بادشاہ کے خلاف اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ کو قتل کرنے تک کا سوچ چکی ہے، لیکن اسے کسی کی پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ تب ہرکل نے اسے اپنا راز دے دیا اور یہ وعدہ کیا کہ وہ شاہ فوقاس کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دے۔ ماں تیار ہو گئی، قتل کے طریقوں پر غور ہونے لگا۔ آخر یہ طے پایا کہ میری ماں بادشاہ کو زہر پلا دے اور ہرکل کو فوراً اطلاع دے دے۔ میری ماں کے لیے یہ طریقہ آسان تھا۔ ہرکل نے ایسے زہر کا انتظام کر کے میری ماں تک پہنچا دیا جو فوراً اثر نہیں کرتا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا ہے اور جسم کو اندر ہی اندر کھاتا چلا جاتا ہے، اور 12-14 دنوں تک آدمی مر جاتا ہے۔ اس زہر کا سراغ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے قابل طبیب بھی اسے کوئی پراسرار بیماری کہہ دیتے ہیں۔ ایک رات میری ماں نے یہ زہر شراب میں ملا کر شاہ فوقاس کو پلا دیا۔ اگلے روز ہرکل کو اطلاع دے دی کہ زہر بادشاہ کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ ہرکل فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، ساری فوج پر اس کا حکم چلتا تھا۔ اس نے فوج کی کچھ نفری کو الگ کر کے حکم دیا کہ بادشاہ کے محل کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیر ہوئی۔ ہرکل شاہ فوقاس کے سامنے گیا اور اسے کہا کہ وہ فرمان جاری کر دے کہ وہ تخت سے دستبردار ہو گیا ہے اور ہرکل کو اس نے اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے۔ میں اس وقت لڑکپن کی عمر سے آگے نکل رہی تھی جب ہرکل نے بے پناہ فوج تیار کر لی تھی۔ اس نے ایرانیوں پر حملہ کر دیا، بہت کچھ تو خون ہوا۔ ہرکل بڑا ہی مضبوط عزم لے کر نکلا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو کئی سال صرف کر کے خوب تیار کیا تھا۔ آخر ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہوتے ہوتے مصر بھی خالی کر گئے اور شام بھی۔ دونوں ملک ایک بار پھر سلطنت روم میں داخل ہو گئے۔ ہرکل کی نظروں میں میری ماں کی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ ہرکل کو شاید اتنا ہی یاد رہ گیا تھا کہ اس عورت کے ساتھ اس نے شادی کی تھی۔ پسپا ہوتے ایرانیوں کی بہت حسین و جمیل لڑکیاں رومیوں کے ہاتھ لگی تھیں۔ ان میں سے کئی ایک کو ہرکل کے حرم میں داخل کر دیا گیا تھا۔ ہرکل تھا تو بادشاہ، لیکن فوقاس جیسا نہیں تھا۔ وہ جنرل بھی تھا اور جنگی امور اور جنگی چالوں میں اس نے ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ وہ ایک ہیبت ناک طاقت بن گیا، اور میں اپنی ماں کو افسردہ اداس دیکھنے لگی۔ شاید یہ اسی کا اثر تھا کہ مجھے یاد آنے لگا جب میری ماں چوری چھپے نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک تو یہ جذبہ احساس تھا اور دوسرا احساس یہ کہ مجھ میں عسکریت پیدا ہو گئی تھی، اور میں صرف یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی خوبصورت شہزادہ میرے ساتھ شادی کر لے اور میں کسی کی ملکہ بن جاؤں۔ میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتی کہ میرے وجود میں کیسی آگ لگ گئی تھی۔ شارینہ کا دماغ اس آگ کو سمجھنے سے قاصر تھا جو اس کے وجود میں بھڑک اٹھی تھی۔ حدید اس کی یہ ردات سنتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑے درمیانی رفتار سے چل رہے تھے۔ سورج اپنا سفر پورا کر رہا تھا اور افق کے قریب جا پہنچا تھا۔ ہری بھری ٹیکریاں ایک دوسرے سے دور ہٹتی جا رہی تھیں۔ حدید نے اپنا ذہن میں التاکیہ کی سمت رکھی ہوئی تھی۔ ہر 40-50 قدم پر ٹیکریاں گھوڑوں کا رخ موڑ دیتی تھیں، لیکن حدید اپنے ذہن سے صحیح سمت کو نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ شارینہ روانی سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں جیسے جلترنگ کا ساز تھا اور جذبات کا سوز بھی، لیکن جب وہ اس آگ کا تجزیہ کرنے لگی جو اس کے وجود میں بھڑکی تھی تو اس کی زبان رکنے لگی۔ اس نے اپنا سارا ماضی بیان کر دیا تھا، لیکن اس کی سوچوں میں جو انقلاب آیا تھا اسے وہ صحیح طور پر بیان کرنے سے قاصر ہوئی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ انقلاب اللہ کا ایک عظیم انعام ہے جو خوش بختوں کو ہی ملا کرتا ہے۔ شارینہ بڑی حسین اور نوجوان شہزادی تھی، لیکن اس نے اپنے وجود کو اور اپنے کردار کو اور اپنی سوچوں کو شہنشائیت سے پاک رکھا تھا۔ شہنشائیت کا مقصد ہوتا ہے عیش و عشرت، اللہ کے بندوں کو حشرات الارض سمجھنا اور فرعونیت۔
شارینہ نے نہ عشق و محبت کا کھیل کھیلا اور نہ ہی اسی قسم کے کسی ہتھیار کا استعمال کیا۔ وہ ان جذبوں اور احساسات میں الجھتی چلی گئی جو اس کی سوچیں بیدار کرتی چلی جا رہی تھی۔ شارینہ حدید کو اپنی خوش بختی کی جو داستان سنا رہی تھی وہ دراصل اس پورے خطے کی داستان تھی۔ وہ خطہ جسے آج عراق اور شام کہا جاتا ہے باطل کی بڑی بے رحم گرفت میں آیا ہوا تھا۔ عراق پر آتش پرست ایرانی قابض تھے اور شام اور مصر رومیوں کے قبضے میں تھا۔ پہلے متعدد بار بیان ہو چکا ہے کہ اس وقت یہ دو ہی جنگی اور شاہی طاقتیں تھیں۔ ایرانی تو آگ کی پوجا کرتے تھے اور رومی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا تھا عیسائیت کے پیروکار تھے، اور بیت المقدس کو انہوں نے دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے ایک کعبہ جیسا مقدس مقام بنا دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کو وہ اپنی عبادت گاہ سمجھتے تھے۔ شارینہ نے حدیث کو ٹھیک سنایا تھا کہ ایرانیوں نے رومیوں سے شام اور مصر چھین لیے تھے۔ تاریخ کے مطابق یہ 640 ہجری کا واقعہ ہے، سن 614 کا واقعہ ہے۔ اس وقت روم کا بادشاہ فوکاس تھا۔ وہ اپنی شاہانہ عیش و پرستی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اتنی بڑی شکست کو ہضم کر لیا۔ فوکاس صرف عیش و عشرت میں ہی نہیں پڑا رہا بلکہ اس نے اپنی رعایا پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ وہ اب لڑنے کی اور ایرانیوں سے مصر و شام فتح کرنے کی بات کرتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی سنتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ رعایا بھی احتجاج کر رہی ہے اور رعایا میں سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ ایرانیوں پر جوابی حملہ نہ کیا گیا تو ان کے وطن روم پر بھی حملہ کر کے رومیوں کو غلام بنا لیں گے، شاہ فوکاس نے لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے اپنی فوج استعمال کی اور فوج نے لوگوں پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے۔ شارینہ نے ہرقل کی بغاوت کی بات بھی صحیح سنائی تھی۔ اس بغاوت کی تفصیلات تاریخ میں آج بھی موجود ہیں۔ ہرقل نے شارینہ کی ماں کے ہاتھوں فوکاس کو زہر پلا کر بغاوت کی اور کامیاب ہو گیا۔ وہ خود روم کے تخت پر بیٹھا اور 625 میں اس نے مصر و شام پر ایسی جلکار کی کہ ایرانیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور ان دونوں ملکوں کو سلطنت روم میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد ایرانیوں نے رومیوں سے ٹکر لینے کی جرأت نہ کی۔ ایران اور روم، جنہیں تاریخ اسلام میں کیسر روم اور کسریٰ ایران کہا گیا ہے، یہ طاقتیں آپس میں ٹکراتی رہتیں اور لوگ پستے رہتے اور ان کا خون بہتا ہی رہتا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگار اس قسم کی تحریریں چھوڑ گئے ہیں۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان دونوں طاقتوں میں سے کسی ایک کو کوئی طاقت اٹھ کر کمزور کر سکے گی، لیکن یہ ایک تیسری طاقت ابھرتی چلی آ رہی تھی۔ یہ صرف ایک جنگی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک نظریہ تھا۔ ابتدا میں ایرانیوں اور رومیوں کے محلات میں اس کی خبریں پہنچیں تو ان دونوں قوموں نے کہا کہ یہ صحرائے عرب کے لٹیرے بدو ہیں۔ انہوں نے مذاق اڑا کر ان خبروں کو نظر انداز کر دیا۔ یہ تیسری طاقت افق سے اس طرح اٹھی جس طرح طوفان باد و بارہ کی کالی گھٹائیں بجلیوں سے لدی ہوئی اٹھا کرتی ہیں جب وہ صحرائی طوفان اٹھتا ہے جو ٹیلوں اور ٹیکریوں کو اپنے ساتھ اڑا لے جاتا ہے۔ یہ تیسری طاقت ہتھیاروں سے کم اور ایک ایسے جذبے سے زیادہ لیس تھی جو اللہ نے وحی کے ذریعے ان پر اتارا تھا۔ یہ ایک ایسا لشکر تھا جس کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی لیکن اسے اللہ نے ایسی قوت عطا کی تھی جسے ایمان کی قوت کہا جاتا ہے۔ عرب کے ریگزاروں میں سے جو لشکر اٹھا تھا اس کے سپہ سالاروں کے دلوں میں ملک گیری کی ہوس نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کا یہ پیغام لے کر نکلے تھے کہ روئے زمین پر حکمرانی صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے اور اللہ کا کوئی بندہ کسی بندے کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اپنا یہ پیغام اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اتارا تھا۔ اللہ کے یہ پراسرار بندے باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے، انسانوں کو آزاد کرانے کے لیے، بنی نوع انسان کو بدی سے بچانے کے لیے اور اللہ کے بندوں میں حقوق العباد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نکلے تھے۔ یہ تیسری طاقت ایسی ابھری کہ تیز و تند طوفانوں کی طرح باطل کی قوتوں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا اور بہا لی گئیں، اور ان بادشاہوں پر جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر قوتیں سمجھتے تھے یہ لشکر آسمانی بجلی بن کر گرا۔ پھر زمین و آسمان نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگی طاقتوں میں مٹھی بھر مجاہدین کے آگے ٹھہرنے کی تاب نہیں رہی تھی۔ انہی مجاہدین کو ایرانیوں اور رومیوں نے عرب کے بدو کہا اور ہنس کر نظر انداز کر دیا تھا۔ عراق اور شام کے نصیب جاگے اور اللہ کا پیغام ان خطوں میں پہنچ گیا، اور اب ہرقل بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اور اسے کہیں ایسی پناہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا۔ یہ سن 634 اور 635 کا دور تھا۔ شارینہ اور حدید کے گھوڑے اپنی چال سے چلے جا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کچھ آرام کیا اور گھوڑوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ وہ کچھ کھا پی لیں۔ شارینہ اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے آئی تھی۔ دونوں نے کھانا کھایا اور پھر چل پڑے۔ شارینہ کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ حدید کو گزرے دنوں کی باتیں اور وہ حادثات اور واقعات سنا رہی تھی
جن کی وہ عینی شاہد تھی۔